نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آج جو ہے جس سورہ کی بات کریں گے وہ ہے سورہ التین۔ ہمارے ٹاپک کا نام ہے احسن تقویم، اور بک ہماری وہی ہے، چیپٹر ہمارا وہی ہے، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی سورہ نمبر 95 یعنی کہ سورہ التین، جو کہ سورہ پارہ نمبر 30 میں اویلیبل ہے، آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قسم ہے تین کی، یعنی کہ زیتون کی، تین کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اب کیا ہے کہ جس سے تم بدلہ ملنے کو جٹلاتے ہو، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو یہ تھی سورہ التین 1 نمبر سے لے کے 8 نمبر تک، یعنی کہ تین اور زیتون 2 پہاڑوں کے نام ہیں جو بیت المقدس کے قریب واقع ہیں، یعنی وہ مقام جہاں حضرت مسیح آئے اور لوگوں کے سامنے خدائی ہدایت کا اعلان فرمایا۔ طور سینین سے مراد وہ 2 پہاڑ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا۔ بلد امین سے مراد مکہ ہے، مکہ کا شہر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا آخری ہدایت نامہ اتارا۔ یہ مقامات اس حقیقت کی تاریخی یادگار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا علم مستند ذریعے سے اس کے پاس بھیجتا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو پیشگی طور پر بتا رہا ہے کہ وہ اس دنیا میں کس قسم کی جو ہے وہ زندگی گزارے تاکہ وہ بڑے انجام سے بچ سکے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ابدی نعمتوں میں اپنا حصہ پا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یہ صلاحیتیں اس لیے ہیں کہ انسان پیغمبروں کے ذریعے ظاہر کیے جانے والے حق کو پہچانے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے۔ جو لوگ ایسا کریں وہ عزت اور بلندی کے ابدی مقام پائیں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے خدا داد صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع نہ کریں، ان سے موجودہ نعمتیں بھی چھین لی جائیں گی اور کامل محرومی کے سوا کوئی جگہ نہ ہوگی جہاں ان کو ٹھکانہ مل سکے۔ پیغمبروں کا مبعوث کرنا، پیغمبروں کے ذریعے ظاہر ہونے والے نتائج اس کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ صرف اعلیٰ مقصد ہی انسان کی زندگی کا مقصد ہو سکتا ہے۔ وہ اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند والی زندگی گزارے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا انعام ہے۔ جو لوگ اس معیار پر پورے نہ اترے ان کا انجام کامل گھاٹے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ تو جیسا آپ نے دیکھا کہ سورہ تو یہ بہت چھوٹی سی ہے اور ہم اکثر اس کو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے ترجمے پر غور نہیں کیا۔ اگر ترجمے پر تھوڑا بہت غور بھی کیا تو اس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد تھا، تو جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری
زندگی میں شامل نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میجر چیزیں جو تھی ان کی قسم کھا کر فرمایا کہ دیکھیں جن کو کوئی جٹلا نہیں سکتا، یہ ایسے مقامات پر ہیں، لیکن فرمایا کہ دیکھو انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا گیا، یعنی کہ انسان کو ہم سب جانتے ہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، انسان کو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے پوری دنیا، پوری کائنات کو، جاندار یا بے جاندار تھے ان سب کو مسخر کیا، سواریوں کے لیے، پھر کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا مطلوب تھا انسان سے کہ وہ صرف اور صرف اپنی حد میں رہ کے ہر چیز کو استعمال کرتا اور آخرت کی فکر کرتا اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرتا، اسی کے آگے جھکتا، اسی سے امیدیں رکھتا۔ تو ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے تو پھر اس دنیا میں بھی کمی نہیں ہے، لیکن آخرت میں بھی نہ ختم ہونے والا ان کے پاس اجر ہے۔ لیکن جو اس سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، جو اپنی مرضی کی ترجیحات کو جو ہے اسی کو فالو کرے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا الٹ ہوگا کہ اس کو پھر پستی نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی بھی اس نقصان سے بچانے والا نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ کہ اگر انسان کو اس زندگی میں ہی اس چیز کی سمجھ آ جائے اور اپنی غلطیوں کا دعویٰ کر لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کر لے، نیک عمل کرنے شروع کر دے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دروازے توبہ کے کھلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔